عمران خان اس وقت پاکستان میں ایک تقریبی کردار ادا کر رہا ہے. وہ پاکستانی معاشرے کو تقسیم کر رہا ہے. وہ پاکستان کے اندر نفرت کی سیاست کے بیج بو رہا ہے. وہ پاکستان میں انتشار پیدا کر رہا ہے. وہ پاکستان کے قومی اداروں سے لوگوں کو بدظن کر رہا ہے. وہ عوام اور قومی اداروں کے درمیان اعتماد کو توڑ رہا ہے. یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں جو آج کی ہائیبریڈ وار میں کوئی بھی دشمن ملک کسی ملک کے خلاف استعمال کرتا ہے. اگر عمران خان کی طرز سیاست کا جائزہ لیا جائے تو یہ پاکستان کے خلاف ہائیبریڈ وار کی پوری تشریح کے اوپر پورے اترتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان دانستہ طور پہ ایسا کر رہا ہے، کیونکہ میں ایسی امید نہیں رکھ سکتا، لیکن نادانستہ طور پہ وہ اس وقت پاکستان کے دشمنوں کا اہلکار بنا ہوا ہے. اور اس کی سیاست جو ملک کے اندر انتشار پھیلا رہی ہے، ملک میں پولرائزیشن پیدا کر رہی ہے، ملک کے اندر نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر رہی ہے، یہ پاکستان کو مستحکم کرنے کی سیاست نہیں ہے، یہ پاکستان کو اندرونی طور پہ کھوکھلا کرنے کی سیاست ہے. آج عمران خان سے یہ سوال ضرور پوچھنا بنتا ہے کہ وہ جلسوں میں جا کر جب لوگوں میں کھڑا ہو کے حکومت پہ تنقید کرتا ہے تو اسے اپنی 4 سال کی حکمرانی کا جواب دینا پڑے گا. اسے بتانا پڑے گا کہ 2018 میں ہنستا بستا پاکستان اس نے سپورٹ کیا گیا تھا. 2018 میں مہنگائی سنگل ڈجٹ کے اندر تھی، پاکستان ترقی کر رہا تھا، سی پیک چل رہا تھا. آج جب ہمیں حکومت عمران خان سے ورثے میں ملی ہے تو مہنگائی کا جن بوتل سے نکل چکا تھا. پاکستان کا روپیہ اپنی قدر و منزلت کھو چکا تھا، ملک بدترین تنہائی میں تھا. تو یہ جو کارکردگی ہے اس کا جواب قوم کس سے دے گی؟ پچھلے 4 سالوں میں جو ملک کے ساتھ سلوک ہوا ہے اس کا جواب کون دے گا اگر عمران خان نہیں دے گا؟ تو لہٰذا آج یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قوم عمران خان کی باتوں اور تقریروں سے عاجز آ چکی ہے، اور وہ اس کی حقیقت جان چکی ہے کہ یہ صرف تقریر کر سکتا ہے، یہ صرف کردار کشی کر سکتا ہے، یہ صرف غالب گلوچ کر سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی حال ہی میں جو اس نے زبان اختیار کی ہے، جس قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منسوخ کرتا ہے، کبھی وہ فرشتوں سے کوئی بات منسوخ کرتا ہے، کبھی وہ مسلمانوں کو قبر کے اندر اپنی حمایت نہ کرنے پہ عذاب کی خبر سناتا ہے. مجھے تو یہ ڈر ہو چلا ہے کہ عمران خان کہیں امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کر دے. جس لائن میں وہ نکلا ہوا ہے تو کوئی اسی قسم کا دعویٰ عنقریب عمران خان سے سننے کو مل سکتا ہے، کیونکہ جس طرح وہ مذہب کارڈ کھیل رہا ہے، جس طریقے سے کبھی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی سیاست میں استعمال کرتا ہے، کبھی وہ اپنی سیاست میں فرشتوں کو لے آتا ہے، کبھی وہ اپنی سیاست میں حق و باطل بنا دیتا ہے، کبھی وہ مسلمانوں کو اس کی حمایت نہ کرنے پہ عذاب کی وعید سنا دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی اور ہی مشن پہ ہے، پتہ نہیں کیا دعویٰ کرنے والا ہے. تو لہذا اس وقت عمران خان جو ہے اس کا نفسیاتی معائنہ جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہو چکا ہے. اقتدار سے نکلنے کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس شاید کھو بیٹھا ہے، اور ایک ضدی انسان کے طور پہ وہ صرف اپنا غصہ نکال رہا ہے اور لوگوں کو گالی گلوچ کر رہا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حکومت جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر
ملک کو استحکام کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صبح 7 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک مسلسل 15 گھنٹے، اور اسی طرح ان کے وزراء ہم محنت کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جب خلوص کے ساتھ محنت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان کو جب اگلے الیکشن میں لے کر جائیں گے تو لوگ فرق دیکھیں گے کہ 2022 میں ملک کہاں کھڑا تھا اور 2023 میں ہم نے ملک کو اس طوفان سے نکال کر کنارے پہ منزل پہ لا کے محفوظ کر دیا ہے، اور پاکستان میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ کہ یہ بھی سری لنکا کا جیسا نظارہ پیش کر سکے۔ لیکن عمران خان اگر 6 مہینے رہ جاتا تو پاکستان میں اس سے پہلے ہی شاید 3 مہینے میں ہی سری لنکا والے حالات پیدا ہو سکتے تھے، اور اگر وہ ہو جاتے تو اس کے عوض ملک کو جن شرائط کا سامنا کرنا پڑتا وہ ہمارے لیے ناقابل تصور ہے۔ تو اسی لیے ہم نے ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس حکومت سے جو ملک کو ڈبو رہی تھی، ملک کو تباہ کر رہی تھی، اس سے نجات دی ہے، اور آئینی طور پہ اور جمہوری طور پہ یہ تبدیلی لے کر آئے ہیں، جس کے بعد اب انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ امید ہے کہ ملک استحکام کی طرف جائے گا۔ پاکستان میں انتخابات انشاءاللہ جب قومی اسمبلی اپنی مدت مکمل کرے گی اگست 2023 میں، تو اس کے بعد اکتوبر 2023 میں ہوگا۔ اس وقت آئینی مدت کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے اوپر ہونا چاہیے، اور نئی مردم شماری کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ فروری 2023 تک مکمل ہوگا۔ اس سال ہم اب مردم شماری کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور اکتوبر نومبر کے دوران جب اکتوبر نومبر دسمبر میں مردم شماری کا عمل ہوگا اور اس کا حتمی نتیجہ فروری تک آئے گا، تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندی کرے گا، اور جو انتخابی تقاضے ہیں وہ پورے کر کے اگست تک اس پوزیشن میں ہوگا کہ ہم نیا الیکشن کرا سکیں۔ اس لیے اگلا الیکشن جو ہے وہ ہر لحاظ سے اپنی مدت کے اوپر ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ ارلی الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے کے لیے ہم ملک کو بے یقینی میں پھینکتے ہیں۔ جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کوئی پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی۔ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ملک میں 1 ہفتے کے لیے بھی انسرٹنٹی نہ ہو۔ تو اگر آپ 3 مہینے کے لیے ملک میں انتخابات کا عمل شروع کر دیں فوری طور پہ، تو بے یقینی پھر ملک کی معیشت کو ایک تباہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو عمل ہم نے شروع کیا ہے پاکستان کی معاشی کنسالیڈیشن کا، اسٹیبلائزیشن کا، اسے اس سال کے اندر مضبوط کیا جائے، تاکہ ملک اس پوزیشن میں ہو کہ وہ الیکشن کے دوران جو ایک انٹرم پیریڈ ہے اس میں کسی قسم کے معاشی بحران سے نہ دوچار ہو۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ دوبارہ تبدیلی نہیں آئے گی، میرا خیال ہے کہ ملک اتنی دفعہ سانپ اور سیڑھی کے اس کھیل سے گزر چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اسٹیک ہولڈرز کو سبق تاریخ سے سیکھنا ہے، اور یقیناً اگر کسی نے سبق نہیں سیکھا تو وہ ایک بڑا حادثہ ہوگا۔ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی عدلیہ، ان تینوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے 75 سال اپنے ضائع کر دیے ہیں، ہم ایسا راستہ اپنائیں جس سے اگلے 25 سال ضائع نہ ہوں۔ میری نسل
جیسے میں نے کہا کہ 50ویں سالگرہ جب ملک 1997 میں بنا رہا تھا تو ہم نے بڑے خواب سجائے اور ملک کی ترقی کے منصوبے بنائے، لیکن آج 25 سال کے بعد جب 75ویں سالگرہ ہے تو ہم 1997 سے پیچھے کھڑے آگے نہیں گئے، 25 سال ضائع ہو گئے۔ اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہماری اولادیں اور ان کی نسل جب 1947 میں پاکستان 7 سالہ تقریبات منائے گا تو کیا میری جگہ جو میری اگلی نسل کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوگا تو وہ بھی میری طرح یہ اعتراف کر رہا ہوگا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے 75 سال ضائع کر دیے؟ کہیں وہ تو یہ نہیں کہے گا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے 100 سال ضائع ہو گئے، یا وہ یہ کہے گا کہ ہم نے ان 25 سالوں میں پاکستان کو اس کی منزل مراد پہ پہنچا دیا ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم سب کو ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ نظر ثانی کرنی ہے اپنی حرکات اور سکنات پر۔ ہر اسٹیک ہولڈر کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ پاکستان کا مستقبل صرف ایک راستے کے ساتھ جڑا ہے، اور وہ آئینی حکمرانی کا راستہ ہے، وہ آئین کی بالادستی کا راستہ ہے، وہ آئین کے سامنے جواب دہی کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے اس راستے کو اختیار کر لیا تو پاکستان کے بارے نیارے ہیں، اور اگر ہم نے اس راستے کو اختیار نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ ہمارے اگلے 25 سال بھی ویسے ہی ضائع ہو جائیں گے جیسے پچھلے 75 سال ضائع ہیں۔ تو اس لیے حسن ظن ہے کہ جن کے ہاتھوں نقصان رکا تھا انہوں نے بھی ضرور کچھ تاریخ سے سیکھا ہوگا، لیکن اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اتنی دفعہ ڈسے گئے ہیں کہ ہمیں بھی اس وادی میں پھونک پھونک کے چلنا چاہیے تاکہ اگلی دفعہ کسی کو ڈسنے کا موقع نہ ملے۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا بہت اہم حصہ ہے، اور اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق حاصل ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے۔ البتہ جو چیز زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ووٹ دینے کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جو الیکشن کی شفافیت پہ اثر انداز نہ ہو۔ اس وقت تک دنیا میں انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ کا کوئی محفوظ طریقہ رائج نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور جو آئی ٹی میں بہت آگے ہے، اور ان کے نان ریزیڈنٹ انڈینس کا انڈیا میں بہت کنٹریبیوشن ہے انڈیا کی ڈیولپمنٹ کی، تو ان کو بھی ابھی تک کوئی ایسا راستہ نہیں ملا کہ وہ انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ اپنے لوگوں کو دے سکیں۔ اسی طرح امریکہ اور یورپ جیسے ملک جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، انہوں نے بھی انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ غیر محفوظ طریقہ ہے۔ اسی طرح جرمنی کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو غیر آئینی قرار دیا کہ یہ غیر محفوظ ہیں اور اس میں سیکریسی مینٹین نہیں رہتی۔ اور اسی طرح جو دیگر ایڈوانس اور ڈیولپڈ ملک ہیں جو کمپیوٹر سائنس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں، وہ ای وی ایمز کو مسترد کر چکے ہیں، حالانکہ وہاں کے لوگوں کا ٹائم ہم سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں ضروری ہے کہ الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ کوئی ایسا قدم جو کہ ملک کے الیکشن کو دوبارہ متنازع کرے گا وہ ملک کی سیاست اور ملک کے استحکام کے لیے تباہ کن ہوگا۔ تو خان صاحب کو ہم نے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس نظام کیا ہے؟ 4 سال تھے آپ کے پاس، تو آپ نظام پیش کریں۔ انہوں نے جو نظام ایک پیش کیا، تو جب الیکشن کمیشن نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ بلایا تو اس نے اس میں 40 جگہ سے ہیک کرنے کے نکال کی کمزوری کہ کہاں سے یہ ہیک ہو سکتا ہے۔ تو ایک ایسا نظام کہ جو بآسانی ہیک ہو سکے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس میں کون سی پھر انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے اس میں داخل ہو کے آپ کے پورے ملک کے انتخابی عمل کو وہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی حمایت کرتے ہیں
کہ اوورسیز پاکستانی کو نمائندگی ملنی چاہیے. اس کے لیے جو بھی قابل عمل حل ہے اس کے لیے ماہرین اور الیکشن کمیشن تلاش کر رہے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ہمیں نہیں ملا, ابھی دنیا میں کئی ملک ہماری طرح اس کا حل تلاش کر رہے ہیں. البتہ ایک جو ہماری متبادل تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک اور جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم پارلیمنٹ میں نشستیں مخصوص کر سکتے ہیں تاکہ ان کو نمائندگی ملے اور ان کے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور آپ کے اپنے لوگوں کے مسائل کو وہاں پر پیش کر سکیں اور اس کو حل کروا سکیں. ریاست اور نظام نے رہنا ہوتا ہے اور چلنا ہوتا ہے. پاکستان کا آئین عمران خان سے بڑا ہے. اگر عمران خان پاکستان کے آئین سے بڑا ہونے کی کوشش کرے گا, وہ پاکستان کے آئینی نظام میں خلل بننے کی کوشش کرے گا, یہ نظام اسے قبول نہیں کرے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اقتدار سے نکلنے کے بعد جو طرز سیاست اپنایا ہے اس نے خود اپنی سیاسی قبر کھود دی. جس قسم کی وہ انتشار کی سیاست کر رہا ہے, جس طرح وہ پاکستان کے اداروں پہ حملے کر رہا ہے, چاہے فوج ہے, چاہے عدلیہ ہے, چاہے الیکشن کمیشن ہے, چاہے اس کے مخالفین ہیں, چاہے پارلیمنٹ ہے, ہر ادارے کو جس طرح وہ نشانے پہ رکھ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ انداز سیاست ہی اس کے لیے اس کے مستقبل کو طے کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس قسم کا انارکی پھیلانے والا بندہ نظام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے جو یہ کہا کہ IMF سے نجات, IMF سے نجات کے لیے ہمیں اپنی داخلی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے. جب کوئی ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے یا اس کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بورور آف دا لاسٹ ریزورٹ کے پاس جاتا ہے. IMF از اے بورور آف لاسٹ ریزورٹ فار اینی کنٹری. اگر آپ IMF سے یہ آپ کو یہ آپ کا اپنا کوٹا ہوتا ہے, ہر ملک کا کوٹا ہوتا ہے. IMF جو ہے وہ کوئی احسان نہیں کرتا, ہر ملک کا کوٹا ہے جو IMF کے پاس ہوتا ہے تاکہ اگر وہ کرائسس میں جائے تو اس کے مطابق وہ اپنی ضرورت کے لیے ادھار لے سکتا ہے تاکہ اس کا بیلنس آف پیمنٹ گیپ پورا ہو سکے اور اس کی صاف نہ خراب ہو. IMF سے نجات اگر فوری کرنی ہے تو اس کے لیے پھر بڑے کٹھن فیصلے کرنے پڑیں گے. پھر پوری قوم کو حقیقت میں گھاس کھانا پڑے گا. کیا ہم گھاس کھانے کے لیے تیار ہیں؟ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ چائے کی پیالی چھوڑنے کے اوپر پوری کیمپین چل جاتی ہے اور تمسکر اڑ جاتا ہے, تو گھاس کھانا تو بہت دور کی بات ہے. تو لہٰذا جو ایک آرڈرلی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم IMF سے اس قرضے کو لے کر اس بحران سے نکلیں, لیکن اس بحران سے نکلنے کے ساتھ ہی ساتھ IMF سے مدد لینے کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی داخلی اندرونی پیداواری صلاحیت پہ توجہ دیں. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ٹاپ پرائرٹی دی ہے پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی, کیونکہ جو سب سے جلد ریٹرن ہے وہ ایگریکلچر سے ہے. اس میں آپ جو انیشیٹو لیتے ہیں اس کا 6 مہینے میں فصل کی صورت میں ریٹرن آ جاتا ہے. تو ہم سب سے پہلی جو ہماری ہدف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو زرعی ملک ہے اس میں جو زرعی ہماری سیکیورٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے 2018 کے بعد. 2018 میں ہم گندم بھی ایکسپورٹ کرتے تھے, چینی بھی ایکسپورٹ کرتے تھے, کپاس میں بھی خود کفیل تھے. آج ہم گندم بھی 3 ملین ٹن امپورٹ کر رہے ہیں, چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں, کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم اس اپنی امپورٹ کو ختم کریں تاکہ اس سے زر مبادلہ بھی بچے گا اور ملک کو مزید استحکام ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی انڈسٹری اور سی پیک کو بھی بحال کرنے کے لیے پوری توجہ دے رہے ہیں تاکہ سی پیک کے ذریعے چین سے ہم دوبارہ انویسٹمنٹ لے کر آ سکیں.
تیسرا جو ہمارا پرائرٹی ایریا ہے وہ پاکستان کا پوٹینشیل ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر، کیونکہ دنیا میں ڈیجیٹل اکانومی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے اور ہماری ینگ پاپولیشن ہے. ہم نوجوانوں کو ڈیجیٹل سکلز اور ایجوکیشن دینے کے ایک بہت بڑے پروگرام پہ عمل کر رہے ہیں، جس سے پاکستان ڈیجیٹل اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جیسے شعبوں کے اندر، سافٹ ویئر ایکسپورٹ کے شعبے کے اندر خطیر زر مبادلہ کما سکتا ہے. تو ہماری اپنی ترجیحات بالکل موجود ہیں، لیکن IMF کا جو پروگرام ہے اس کی حیثیت ایک ایمرجنسی پروگرام کی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی مریض کو بچانے کے لیے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اگر وہ آپ نہیں دیں گے تو اس کی جان نہیں بچے گی. تو یہ ہماری ضرورت تھی، اس کو ہم نے واپس بحال کیا پروگرام کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مستقل بنیادوں پہ ملک کی جو پیداواری صلاحیت ہے زراعت میں، صنعت میں، پاکستان کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے اور پاکستان کے ٹیکنالوجی پوٹینشیل کو بڑھانے کے لیے اس پہ کام کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کا سب سے بڑا مجرم عمران خان اور غلام سرور ہے، جنہوں نے PIA کے حادثے کے طیارے کے حادثے کے بعد اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے کہ امریکہ اور یورپ نے پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کو ڈی لسٹ کر دیا، اس کی ریکگنیشن ختم کر دی. آپ کے ملک کی جب سول ایویشن یا ہوا بازی کی ریگولیٹری باڈی ڈی لسٹ ہو جائے گی تو پھر آپ کی ایئر لائن جو کسی بھی اس ملک میں فلائی نہیں کر سکتے. تو یہ عمران خان اور اس کے وزیر کا کمال ہے کہ اس نے PIA نہیں، پاکستان کی پوری جو سول ایویشن انڈسٹری ہے اس کو دنیا میں ڈسکریڈٹ کرا دیا. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سول ایویشن کی دوبارہ انویسٹمنٹ ہو، اس کو ریکگنیشن ملے، اور اس کے لیے یورپ کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. جو ہی سول ایویشن کی رجسٹریشن یا ریکگنیشن بحال ہوگی تو پھر PIA کی پروازیں شروع ہو گئی. افواج پاکستان کے خلاف وہ میرا سوال ہے. جی، یہ جو افواج پاکستان کے خلاف کیمپین ہے، جس کو تو اس وقت PTI کا سوشل میڈیا سیل اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے دشمن بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. اور اس حوالے سے جو ہمارا FIA کا سائبر کرائم ونگ ہے وہ اس کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہا ہے. آج 2022 میں جب پاکستان ہمارے حوالے ہوا ہے تو اس کا انجر پنجر اعلان کیا، اس کی معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہماری حکومت آنے سے 10 دن پہلے وزارت خزانہ نے ملک کے ترقیاتی بجٹ کے لیے آخری سرمائی کے لیے پیسہ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا. تقریباً 145 ارب کی قسط آخری جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی جاری ہونی ہوتی ہے، وزارت خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے کہ ہم جاری کر سکیں. تو یہ حالات تھے ملک کے جن میں ہمیں یہ ملک ملا ہے. پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی. IMF سے جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ چکا تھا. سفارتی سطح پہ ملک بدترین تنہائی کا شکار ہے. چین کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ سد میری کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ عمران صاحب اور ان کے وزراء نے CPEC کے اوپر اتنی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کی جس نے چین کی حکومت اور عوام کو نہایت ہی افسردہ کیا، اور وہ CPEC سے پیچھے ہٹ گیا. 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ جاری نہیں ہوا. اسی طرح وہ عمران خان جو جب ایک مذہبی تنظیم نے فرانس کے سفیر کے خلاف مظاہرہ کیا تو ٹی وی پہ آ کے قوم کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یورپین یونین سے ہمارے تعلقات بے حد ضروری ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں GSP+ دے رکھا ہے. لیکن جب اپنا اقتدار کھسکتا نظر آیا
تو اس نے جلسے میں کھڑے ہو کے یورپین یونین کی بھی ایسی تیسی کر دی اور یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جب اقتدار مزید سرکتا نظر آیا تو امریکہ کی سازش تھیوری کا اس نے افسانہ گھڑ لیا اور آج سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا عمران خان عدالت کے سامنے کہ جس کی روشنی میں عدالت یہ مانتی کہ کسی قسم کی بیرونی سازش ہوئی ہے۔ تو ایک دھوکہ، ایک فراڈ صرف اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ایسا کیا گیا کہ جس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ پاکستان کے دشمن تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات مزید بگڑ جائیں، جو پہلے ہی سخت میری کا شکار ہے، اور ہمارا جو قومی مفاد ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ استوار کریں، کیونکہ ہمیں امریکہ کی مارکیٹ کی ضرورت ہے۔ اگر امریکہ کی مارکیٹ میں ہمیں ایکسیس نہیں ملے گی تو ہم ایکسپورٹس کہاں پہ کریں گے؟ کیونکہ یورپ اور امریکہ ہی پاکستان کی سب سے بڑی منڈیاں ہیں۔ اگر یہاں پہ ہماری ایکسپورٹس نہیں آئیں گی تو کیا ہماری ایکسپورٹ ہندوستان جائے گی؟ کدھر کو جائے گی؟ تو لہٰذا پاکستان کے جو اقتصادی مفادات ہیں، اس کے علاوہ ہم نے امریکہ کی یونیورسٹیز میں اپنی ہیومن ریسورس ٹرین کرانی ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے خان صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کا بھلا کیا ہے، ملک کا مفاد کیا ہے۔ اس نے صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک امپورٹڈ حکومت اور امریکہ کی سازش کا افسانہ گھڑ کے ایک الف بیالہ کی کہانی شروع کر دی۔ آج سپریم کورٹ نے اس الف بیالہ کی کہانی کی حقیقت کھول دی ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا جو وہ عدالت کے سامنے پیش کر سکتا اپنے دفاع کے لیے، لہذا اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پاکستان کے آئین کو توڑا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی کی تاکہ وہ تحریک عدم اعتماد سے بچ سکے۔ لیکن سپریم کورٹ نے جب اسے غیر آئینی قرار دیا تو آپ نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وہ اقتدار سے نکل گیا۔ چین سے تعلقات خراب، یورپین یونین سے تعلقات خراب، امریکہ سے تعلقات خراب، اور چوتھا جو ہمارا ستون ہے وہ خلیجی ممالک ہیں اور سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے بھی ہمارے تعلقات بدترین سرد مہری میں خان صاحب اپنی مزاج کی وجہ سے اور اپنی حرکات کی وجہ سے ان کو لے گئے۔ اس دوران خان صاحب نے نہ جانے صدر ٹرمپ کے ساتھ کیا ڈیل کی تھی کہ بھارت کو یہ شے ملی کہ اس نے کشمیر کو بھی اینیکس کر دیا، اور 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر اقتدار چھننے تک خان صاحب نے کشمیر کے لیے دنیا میں کسی ایک ملک کا دورہ نہیں کیا۔ خان صاحب نے کوئی مؤثر سفارتی دباؤ بھارت پر نہیں ڈلوایا جس سے کہ بھارت کو اس قدم سے پیچھے ہٹایا جا سکتا، اور اس کے لیے پہلے 100 دن بے حد اہم تھے، اور حق یہ کہ خان صاحب نے قومی قیادت کے ساتھ بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا کہ پوری قیادت کو لے کر بیٹھتے اور دنیا کو ایک پیغام دیتے کہ کشمیر کے مسئلے پہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے۔ تو لہٰذا ان حالات میں جو پاکستان کو چیلنجز درپیش تھے کہ معاشی طور پہ ملک خان صاحب خزانہ خالی کر رہے تھے، سفارتی طور پہ ہم تناع ہو چکے تھے، IMF سے معاہدہ ٹوٹ گیا تھا، اور دوسری طرف دنیا میں یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں ایک بدترین معاشی بحران برپا ہو گیا تھا جس نے پاکستان جیسے ممالک جن کی معیشت کمزور ہو چکی تھی
ان پہ ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیا، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، گندم کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں، خوردنی تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، فرٹیلائزر کی قیمتیں بڑھ گئیں، ہر وہ چیز جو درآمد ہوتی ہے اس کی لاگت میں 4-5 گنا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ بحران پاکستان کے لیے ایک ایسی صورتحال لے کر آیا کہ جہاں پر ایک راستہ یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم سری لنکا کے راستے پہ چل پڑیں گے، یا دوسرا ایک بڑا کٹھن راستہ تھا کہ ہم اپنے سیاسی کیپٹل کو پس پشت رکھیں، اپنی سیاست کو پیچھے رکھیں اور ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو مسلم لیگ نون نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو کسی کی ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے بچے کی زندگی بچاتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے اور ہمیں اپنی کسی بھی سیاست سے زیادہ اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کا مستقبل عزیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں تھیں ان کی قیادت نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا اور ہم نے عمران خان کو نکال کر ملک کو دوبارہ مستحکم کرنے کے عمل کا آغاز کیا۔ شروع میں ہمیں انتہائی سخت فیصلے کرنے پڑے، اس لیے کہ ملک کا خسارہ بے قابو ہو چکا تھا۔ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، ہمارے پاس یہی چوائس تھی کہ یا آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ دیں یا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ اس معاہدے پہ عمل کریں جو عمران خان کی حکومت آئی ایم ایف سے طے کر کے گئی تھی۔ اور پاکستان کے پاس اتنی ریزرو نہیں تھے، اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ ہم ایک مہینے کی بھی ملک کی معیشت کو بے یقینی میں ڈال سکتے، لہذا آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بات چیت کی اور اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے جو اقدامات کرنے تھے انہیں کیا، اور آج الحمدللہ آئی ایم ایف نے باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو امید ہے کہ اب اس اعلان کے بعد پاکستان میں جو روپے کی قیمت ہے اس میں استحکام آئے گا اور ملک کی معیشت کا پہیہ آہستہ آہستہ اسٹیبل ہونا شروع ہوگا۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ 2022 ہماری 75ویں سالگرہ ہے اور پاکستان اپنی 75ویں سالگرہ کے موقع پہ بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، جبکہ اس دوران بھارت اور بنگلہ دیش جو ہم سے پیچھے تھے اور بنگلہ دیش جو پہلے 25 سال ہمارا حصہ تھا اور 50 برس پہلے ہم سے علیحدہ ہوا، یہ دونوں ممالک ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک بحران سے نکل کے دوسرے بحران میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ وہ ممالک جو ہم سے پیچھے تھے آگے نکل گئے۔ میرے لیے، میری نسل کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ 1997 میں جب میں پہلی دفعہ حکومت کا حصہ بنا، میں امریکہ سے ہی پڑھ لکھ کر گیا تھا اور بہت سارے خواب تھے، اور ان میں ایک خواب یہ بھی تھا کہ میں ملک کی ترقی کے لیے کچھ اچھا کر سکوں۔ تو 1997 میں ہم نے ویژن 2010 بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو 2010 تک مڈل انکم کنٹری کی صورت میں ڈال دیا جائے، لیکن 2 سال بعد مارشل لا لگ گیا اور اس ویژن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اور پھر ہم حکومت سے نکل گئے۔ بالآخر 2013 میں دوبارہ حکومت میں واپس آئے
تو اسی خواب کو جو ریزہ ہوا تھا دوبارہ جمع کیا اور ملک کے بہترین اذہان اور ماہرین کے ساتھ مل کر ویژن 2025 بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم 2025 تک پاکستان کو دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل کر دیں۔ اور جب ہم نے یہ ویژن لانچ کیا تو اس وقت ملک کی صورتحال یہ تھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2013-14 میں 16 گھنٹے بجلی نہیں تھی، ہر روز کسی نہ کسی جگہ کوئی خودکش بمبار پھٹتا تھا اور درجنوں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جایا جاتا تھا۔ کراچی شہر میں یہ حالات ہے کہ جو شخص کام کے لیے نکلتا تھا اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بیٹی مسلح پر تسبیح لے کر بیٹھ جاتی تھی کہ یہ شام کو خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ پورے ملک کے اندر لاقانونیت تھی، معیشت تباہ تھی، بجلی کا بحران تھا۔ ان حالات میں جب ہم نے یہ بات کی کہ ملک کو ہم اگلے 12 سالوں میں ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کر جائیں گے تو کئی لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا، لیکن 3 سال کے بعد جب پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے دنیا کی معیشتوں کی مستقبل کے حوالے سے درجہ بندی جاری کی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو سال 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا، جو کہ ہمارے اس گول کی یا ہمارے اس ہدف کی ویلیڈیشن تھی کہ جو ہم اس سے 5 سال پہلے پہلی 25 معیشتوں کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے 5 سال بعد ہمیں پہلی 20 معیشتوں کے لیے اہل قرار دیا۔ تو وہ سم تھی جس میں پاکستان چل پڑا تھا۔ 2017 میں امریکہ کے ایمبیسڈر، برطانیہ کے سفیر، یورپین یونین کے سفیر، جاپان کے سفیر میرے پاس آ کے ایک ہی سوال کرتے تھے کہ یہ بتائیے کہ ہم سی پیک کے منصوبوں میں کیسے اپنی کمپنی کو حصہ دے سکتے ہیں یا شریک کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا پاکستان کو سی پیک کی نظر سے دیکھ رہی تھی اور دنیا کو یہ گمان تھا کہ ان کو کوئی جادو کی چھڑی مل گئی ہے اور اب یہ نکل پڑے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس موقع پر پاکستان کو ایک بار پھر ٹریک سے اتار دیا گیا اور 2018 کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی اس نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال دے دی کہ جس نے زندگی میں آج تک یونین کاؤنسل نہیں چلائی۔